والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی تراویح میں سورۃ العنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ درمیان کی سورت سورہ لقمان لقمان ایک دانا شخص تھے، حکیم تھے، جہاں دیدہ آدمی تھے۔ ان کے نام پر یہ سورت ہے۔ اگرچہ مفسرین میں یہ اختلاف رہا ہے کہ یہ نبی تھے یا نہیں، تو جمہور محدثین اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، کیونکہ اسی ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر کیا ہے اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی وہ ذکر کی، وگرنہ اگر یہ نبی ہوتے تو ضرور ان کی قوم کا ذکر ہوتا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کی، جیسے دیگر نبیوں کا ذکر ہے، ان کی قوموں کا ذکر ہے، قوموں نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا اس کا ذکر ہے۔ لقمان کی کسی قوم کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، تو جس سے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک جہاں دیدہ آدمی تھے، زیرک آدمی تھے، دانا اور بینا تھے، اور اتنی پیاری انہوں نے وصیتیں کی اپنے بیٹے کو جو اللہ نے قرآن بنا کر رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دی۔ اس صورت کی اور آیتیں بھی ہیں جو قابل غور ہیں۔ مثال کے طور پر شروع میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث کا مطلب ایسی چیزیں جن میں پڑھ کر انسان کا وقت برباد ہو جائے، فائدہ نہ ہو، لہو الحدیث بیکار قسم کی چیزیں۔ یہ دراصل اللہ کے نبی کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سناتے تھے مکہ میں، اور نوجوانوں کی اکثریت آپ کا قرآن سن کر اسلام کی طرف مائل ہو رہی تھی، تو اس وقت مشرکین مکہ نے اس کا توڑ کیا کہ ایسی کیا چیز ایجاد کی جائے کہ لوگ قرآن نہ سنیں، قرآن سے دور ہو جائیں۔ تو بڑی سوچ و بچار کے بعد انہوں نے کہا کہ نضر بن حارث یہ اچھا گویہ ہے، گلوکار ہے یہ، اور طرز لگاتا ہے، لوگوں کو سناتا ہے، تو اس کو کچھ ایسا سکھا دو کہ یہ جب سنائے تو لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے تو بس دو چار باتیں یاد ہیں، تو اس کو باقاعدہ پیسے جمع کر کے وہاں اس وقت ایران بھیجا کہ جا کر ایران سے اسفندیار کے جو قصے کہانیاں ہیں ایران کے بادشاہوں کی وہ سیکھ کر آ۔ وہ باقاعدہ جا کر سیکھ کر آیا۔ پھر اس کے بعد مکہ میں اس کی مجلس لگتی تھی، جس کو نائٹ کلب کہتے ہیں، یہ سب سے پہلے یہی لگاتا تھا رات کے وقت، اور اس میں یہ گا گا کے قصے کہانیاں بیان کرتا تھا، واقعات لوگوں کو سناتا تھا۔ تو اگرچہ اسلام لانے والے تو اس طرف نہیں گئے، لیکن جو اسلام نہیں لائے تھے وہ اس طرف مائل ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے مقابلے میں لہو الحدیث، قرآن سے غافل کرنے والی چیزیں خریدتے ہیں۔ آج دیکھ لیں آپ، ہمارے نوجوانوں نے کیا کیا جو ہے وہ شوق پال رکھے ہیں، قرآن کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ سب سے بڑا شوق تو یہ موبائل ہے نا، لہو الحدیث، اس سے بڑی کیا ہوگی، جس نے بالکل ہی غافل کر دیا، ختم کر دیا۔ پھر دوسرا شوق ہے وہ کھیل تماشے کا، کھیل کے اندر پوری رات گزر رہی ہے، یعنی رمضان کے مقدس دن، مقدس راتیں چل رہی ہیں اور نائٹ میچ چل رہے ہیں، اس میں پوری رات گزار رہے ہیں۔ اور رہی صحیح کسر یہ ہمارے سیاستدانوں نے پوری کر دی، رمضان کے مہینے میں جلسے جلوس ناچ گانے۔ تو رمضان کا تقدس تو ویسے ختم ہو گیا۔ رمضان تو قرآن کا مہینہ تھا، سلف صالحین تو اس میں صرف قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن مجید مکمل کرنے کی کوئی پابندی نہیں تھی کہ اگر آپ دن میں اور رات میں 24 گھنٹے میں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں تو رمضان میں کوئی پابندی نہیں۔ عام دنوں میں پابندی ہے کہ 3 دن سے آپ کم میں ختم نہیں کر سکتے،
لیکن رمضان میں اگر آپ صبح سے لے کر شام تک اور پھر شام سے لے کر صبح تک صرف قرآن ہی پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اتنا قرآن پڑھتے تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ وہ 60 مرتبہ رمضان میں قرآن ختم کرتے تھے، 60۔ ہم سے 7 مرتبہ ختم نہ ہو، 60 رمضان المبارک کے اندر۔ تو وہ واقعتاً جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کس طرح موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، کھیل تماشے میں لگے ہوتے ہیں، تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ واقعتاً ہمارے سلف صالحین اس طرح ختم کرتے ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا تھا، پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، چلتے ہوئے جا رہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹھے تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے نوجوان وقت برباد کر رہے ہیں، تو لگ یہی رہا ہے کہ سلف صالحین بالکل اپنا وقت صحیح خرچ کرتے تھے اور ہم برباد کر رہے ہیں۔ تو لہو الحدیث ہر وہ چیز ہے جس میں پڑھ کے انسان اللہ سے، قرآن سے، نماز سے، آخرت سے غافل ہو جائے، وہ لہو الحدیث۔ اولئک لہم عذاب مہین، اللہ شاباش نہیں دے رہا کہ اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو رسوا کن عذاب دے، رسوا، یعنی عذاب بھی ہوگا اور عذاب کے ساتھ ساتھ رسوائی بھی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی۔ تو یہ آیت قابل غور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے اسی میں لقمان کے واقعے کے بعد، اور وہ آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ کے مقام، اللہ کے مرتبے کی۔ کیا کہ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر زمین پر موجود تمام درخت ان کی قلمیں بنا لی جائیں، قلم، پین، پہلے سرکنڈے کا پین ہوتا تھا، قلم ہوتا تھا، کاٹ کے دوات میں ڈبو کے لکھتے تھے، یہ بعد میں بال پین اور انک پین یہ سب بات کی جائے۔ اگر ان درختوں کی جو شاخیں ہیں، جو ٹہنیاں ہیں اور جو تنے کے اندر لکڑی ہے، سارے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں، پین بنا لی جائیں، والبحر یمدہ من بعد، والبحر یمدہ، اور یہ سمندر جو سامنے ہے، یہ بحر عرب ہے، ایک بحر کلزم ہے، ایک بحر احمر ہے، ایک بحر اسود ہے، 7 سمندر ہے دنیا میں، بحر الکاہل ہے، یہ 7 جو یہ سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائیں، اللہ اکبر۔ بعض جگہ سمندر اتنا گہرا ہے کہ آج تک اس کی گہرائی ناپی نہیں جا سکی، وہاں پر کوئی نہیں گیا۔ بعض سمندر آج بھی ان کی کوئی گہرائی، بعض جو ہمارے پاس سمندر بحر عرب، اس کی گہرائی تو سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور سارے درختوں کی کلمیں بنا لی جائیں اور یہ اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، اللہ کے کلمات، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو ہمیں آتا ہے، من بعدہ سبعۃ ابحر، یہ 7 سمندر فرمایا خشک ہو جائیں، اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی بنا لی جائے، ما نفدت کلمات اللہ، 7 سمندر، 14 سمندر خشک ہو جائیں گے لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اللہ کے کلمات ابھی بھی باقی رہیں گے، یہ اللہ کی شان، ان اللہ عزیز حکیم۔ اس کے علاوہ اسی سورت کی ایک اور آیت بھی ہے آگے، یا ایھا الناس اتقوا، آخری 2 آیتیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، جہاں کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ دنیا میں تو بھاگ کے ہم فوراً اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے نا، فوراً جو ہمارے پاس طاقت ہوتی ہے، جہاں مال خرچ کرنا ہوتا ہے، ہم اپنی جان بھی لڑا کر اپنے بچے کے لیے کر لیتے۔ فرمایا اس دن کوئی باپ بیٹے کے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا۔ افراتفری ہوگی، صرف یہاں نہیں ہے، سورہ عبس کے اندر بھی فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، یعنی جو مقدس رشتے ہیں، سگے رشتے ہیں، جو آج اگرچہ بعض گھرانوں میں محبت بھرے ہی ہیں لیکن بعض جگہ پھر بھی لڑائیاں ہیں، لیکن رشتے تو بہرحال ہیں، بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو دیکھ کر، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ جائے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگ جائے۔ اور سورہ معارج میں فرمایا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، وہ خاندان جو بات بات پہ جمع ہو جاتا تھا، یعنی دنیا میں جو معاملات ہوتے ہیں پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے، تم نے ہمارے بھائی کو ہاتھ کیسے لگایا، تم نے ہمارے بیٹے کو،
پورا خاندان جمع ہو جاتا ہے، وہ فصیلتی التی تؤوی، سارا خاندان بھاگ جائے گا، دیکھ کر بھاگے گا ایک دوسرے کو۔ بلکہ انسان چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم آدمی یہ چاہے گا کہ کاش میری جگہ میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے۔ آج کوئی برداشت کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میری جگہ میرے بیٹے کو بند کر دو جیل کے اندر، جہنم میں پھینکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجھے بچا لیا جائے، میرے بیٹے کو جہنم میں جھونک دیا جائے۔ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی، یہاں یہ فرمایا بیوی کو جھونکنے کے لیے تیار ہوگا، بھائیوں کو جھونکنے کے لیے تیار ہوگا، پورے خاندان کو، جیسے ہم کہتے ہیں جائے بھاڑ میں، تو وہاں واقعتاً کہے گا کہ پورا خاندان میرا بھاڑ میں چلا جائے اور مجھے بچا لیا جائے۔ اس طرح آخری آیت بھی اس کی قابل غور ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ یہ 5 چیزیں اللہ نے ذکر کی کہ بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، کب آنی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب نازل ہونی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ارحام میں، رحم مادر کے اندر کیا ہے، صرف انسان نہیں، چرند پرند جانور، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے، سب کے رحم میں جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں پتا کل کیا کرنا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ ہی کسی کو پتا ہے کہ میں نے کہاں مرنا ہے، میری موت کہاں لکھی۔ تو یہ صورت بڑی اہم ہے، اس کو پڑھیں، اور خاص طور پر اس کا جو دوسرا رکوع ہے، یہ ہر باپ کو پہلے خود پڑھ کے پھر اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر اس کے مطابق وصیت کرنی چاہیے۔ یعنی یہ اتنی زبردست نصیحتیں ہیں کہ اگر ہمارے بیٹے، ہماری اولاد، بیٹیاں ہماری اس کے مطابق عمل کر لیں تو معاشرے کا بہترین فرد بن سکتے، کامیاب ترین فرد بن سکتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو مطلوب ہے انسان، وہ انسان بن سکتے ہیں۔ یہ بنیادی چیزیں جو اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس لیے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ در حقیقت اپنا ہی شکر ادا کر رہا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا کفر کرے گا، انکار کرے گا، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ غنی، بے پرواہ ذات ہے، حمید، قابل تعریف ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب آپ میں سے مجھے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو اس طرح کی نصیحت کی؟ یہ فرض ہے ہر باپ کا، بیٹے کو سامنے بٹھا کر کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، صاف ستھرے الفاظ میں، واضح الفاظ میں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی، کتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ یہ ہر باپ کا فرض منصبی ہے کہ بیٹا جیسے ہی قابل ہوا، اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے، افتحوا صبیانکم بقول لا الہ الا اللہ، جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو تو اس کو ٹاٹا ٹاٹا نہیں سکھاؤ، ہم تو یہی سکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ بچے کا افتتاحی کلمہ، پہلا کلمہ جو اس کی زبان پر ہو وہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ یہ توحید ہے، پہلا کلمہ، پہلی گھٹی اس کو توحید کی پلا دو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تعلیم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو، یہ اسلامی تعلیم۔ تو ہر باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو بٹھائے اور سمجھائے کہ بیٹا یہ دھاگے جو باندھ رہے ہیں نا آج کل نوجوان شوق میں، یہ شرک ہے، ہندوؤں کی نکالی وہ راکھی باندھتے ہیں، ہمارے نوجوانوں نے دھاگے باندھنا شروع کر دی، نوجوان لڑکیاں بھی باندھ رہی ہیں، نوجوان لڑکے بھی باندھ، یہ دھاگا کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کرنا انسان کو جہنم کے اندر لے جائے۔ تو یہ پہلی تعلیم ہے، سب سے پہلی تعلیم بھی ہے، پہلی تبلیغ بھی ہے۔ امام البانی نے لکھا، کتاب لکھی باقاعدہ کہ التوحید اولا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو سب سے پہلے توحید۔ اب توحید کی دعوت نہ دیں، لوگوں کو نماز سکھا دیں، روزہ سکھا دیں، حج سکھا دیں، میل جول سکھا دیں، صلہ رحمی سکھا دیں، اور توحید نہ سکھائیں، کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی توحید سکھانی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
پورا قرآن پڑھ لیں، ہر نبی نے سب سے پہلی جو دعوت دی وہی تھی، میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ اب جب دیکھتے تھے آپ کے قریب کوئی بچہ ہوتا، آپ کے پیچھے کوئی بچہ سوار ہوتا، جیسے عبداللہ ابن عباس، چھوٹے سے بچے، کہا بیٹا میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میری بات سنو، یاد رکھو اس کو، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے، بچہ ہوتا تو اس کو ہم کہتے ہیں جی بچہ سمجھ جائے گا، نہیں سمجھے گا، آپ سمجھائیں گے تو سمجھے گا نا، ورنہ وہ باہر سے کوئی اور چیزیں سیکھ کر آ جائے گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا تو کچھ اور ہی منتر جنتر سیکھ کر آ جائے گا وہ۔ یہ تو آپ کا فرض تھا نا کہ آپ سب سے پہلے اس کے ننھے دماغ میں اللہ کی توحید ڈالیں۔ نہیں، توحید بہت بھاری کام ہے، بہت مشکل کام ہے، سمجھ نہیں آتی، اتنی سی عمر میں کیا اس کو توحید سکھائیں گے؟ لقمان اپنے بیٹے کو لے کر بیٹھے ہوئے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ ہم نے انسان کو یہ تاکیدی حکم دے دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تمہاری ماں نے تکلیفیں سہ کر تم اپنے پیٹ میں رکھا، تمہیں جنم دیا، وفصالہ فی عامین، 2 سال تک تمہیں فیڈ کرایا ہے، دودھ پلایا، انشکر لی ولوالدیک، سجدہ میرے سامنے کرنا ہے اور شکر اپنے ماں باپ کا ادا کرنا، بس بات بالکل واضح ہے، 2 رائے اس میں ہے ہی نہیں۔ عبادت اللہ کی، اور اس کے فوراً بعد قرآن مجید میں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جو اس میں فرق کرے گا، عبادت اللہ کی کرے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا، وہ اللہ کے احکام پہ عمل کر ہی نہیں رہا، اور جو ماں باپ کی خدمت تو کر رہا ہے دن رات، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں اس کے پاس، وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ دونوں کام کرنے ہیں، اللہ کی عبادت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ لیکن ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ مشرک ہیں اور اللہ نے تمہیں توحید کی سمجھ دے دی ہے تو اب ماں باپ کے اوپر چڑھائی نہیں کرنی کہ ابا تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، اماں تمہیں تو کچھ عقل ہی نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا، ایسا نہیں کہنا۔ ماں باپ اگر مشرک ہیں، ماں باپ کو توحید کا نہیں پتہ، تو ان کو پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ تم بھی تو دنیا میں ایسے ہی آئے تھے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ باہر سے تعلیم حاصل کر لی، درس میں جائے، جمعے کا خطبہ سنا، مسجد کے ساتھ تعلق ہوا، اللہ نے تمہیں توحید کی سمجھ دے دی۔ اپنے والد کو مسجد میں لاؤ، اپنے بھائی کو مسجد میں لاؤ، اپنے چچا کو مسجد میں لاؤ، یہ طریقہ ہے۔ باقی وہ آج کل تو کلپ آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، مختصر بات ہوتی ہے، وہ نہ جانے کیسا کلپ ہوتا ہے، وہ بات کیا ہوتی ہے، سیاق و سباق کیا ہوتا ہے، لوگ بس اس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مسجد میں آئیں گے تو پتہ چلے گا، 1.5 گھنٹے، 1.25 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا یا 1 گھنٹے کا یا 1.25 گھنٹے کا خطبہ سنیں گے، درس سنیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ جیسے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے ایسے آپ کے ماں باپ کو بھی آ جائے گی، آپ کے رشتہ داروں کو بھی یہ طریقہ ہے لانے کا۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں تو بدعتی، تو مشرک، کوئی دعا سلام نہیں ہے، نہ ہمارے گھر آنا نہ ہم تمہارے گھر آئیں گے، تو پھر تو ہو گیا کام، پھر تو دعوت کا کام ٹھپ، دروازہ بند کر دیا آپ نے۔ یہ دروازہ اس وقت تک کھلا رکھیں جب تک وہ آپ کی بات سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کے مشرک رشتہ داروں کو، کٹر مشرک، ان کو جمع کر کے دعوت دے کے اپنے گھر میں ان کو کھانے پر دعوت دے کر بلا کر اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی۔ تو دعوت اس وقت تک دیں جب تک وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، الا یہ کہ وہ آپ کو کہہ دیں کہ میاں ہمیں یہ قرآن مت سنایا کرو، یہ دعوت اپنے پاس رکھو۔ جب وہ اپنے منہ سے کہہ دیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ کو واقعتاً ضرورت نہیں ہے، آپ نہ پھر ان کا جو ہے وقت برباد کریں، ان کو جانے دیں۔ لیکن جب تک دعوت کا دروازہ کھلا ہے اس کو کھلا رکھیں، نہ جانے کون سی بات ان کو اثر کر جائے۔ ایک بات ہی ان کو اس طرف لانے کے لیے، مقصد کیا ان کو دھکا دینا ہے یا ادھر لانا ہے؟ اگر مقصد تو دھکا دینا ہے تو مارے لات جائیں گے اور سیدھا جہنم کے اندر، اور مقصد جہنم سے بچانا ہے، کھینچنا ہے، تو آخری دم تک کوشش کرتے رہیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا، اے میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، یہ کوشش اللہ کے نبی کی۔ وہ نزا کے عالم میں آخری وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، میرا چچا ہے، میرا چچا ہے، آپ نے کہا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تاکہ میں گواہی دے سکوں۔ تو یہ کوشش ہے ہماری کہ ہم اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے پاس جس کو توحید کی سمجھ نہیں ہے، اس انداز سے گئے ہوں، بار بار گئے ہوں، پیار محبت کے ساتھ جا کے اس کو سمجھایا۔ اگر ماں باپ سختی کرے تمہیں کہ نہیں جی تمہیں ہماری وہ ساری رسمیں کرنی ہے جو ہم کر رہے ہیں، جس میں شرک ہے، بدعت ہے،
فرمایا پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کی بات، شرک کی بات نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے، دنیا ان کے ساتھ دنیاوی معاملات اچھے طریقے سے گزارنے ہیں۔ اس کے بعد کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انداز دیکھیں، یعنی اولاد کے ساتھ اگر آپ کا انداز تکلم اتنا اچھا ہوگا تو بیٹا آپ کی بات بھی سنے گا۔ جب آپ کہیں گے میرے پیارے بچے، او میری جان ادھر آؤ، بچے کو تو اس طرح بلایا جائے گا نا، لیکن جب وہ کہیں گے او فلاں ادھر بات سن، بیٹھ ادھر، تو وہ تو بھاگ جائے گا۔ آپ کی لہجے کی کرختی اثر نہیں کرے گی، نرم لہجہ اپنائیں پیار محبت سے، اس کو سمجھانا مقصود ہے نا، اس کو سمجھانا مقصود ہے، بچے کی تعلیم اور تربیت کرنا مقصود ہے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ یہ آج کے زمانے کی زبردست نصیحت ہے۔ میرے بیٹے دیکھو، برائی کرو گے نا، چھوٹی سی بھی برائی کرو گے، یہ موبائل ہے نا، اس کے اندر برائیاں بھری ہوئی ہیں، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ یہ آپ چھڑا نہیں سکتے، لے کر آپ توڑ دیں، چھپا لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں تو عام ہو گئی ہیں، اب یہ چیزیں عام ہیں، بچے کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتائیں، اللہ کا ڈر اور خوف بٹھائیں۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، میرے بچے اگر ذرہ برابر بھی، حبۃ خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو، اے رائی کے دانے کے برابر بھی تم نیکی کرو گے یا گناہ کا کام کرو گے، فتکن فی صخرۃ فی السماوات او فی الارض، جا کر اس نیکی کو یا برائی کو کہیں چھپا دو گے، تم یہ سمجھو گے کہ کمرے میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں نے دروازہ لاک کر لیا ہے، اندھیرے کمرے کے اندر آ گیا ہوں۔ میرے بچے تم کہیں بھی چلے جاؤ، وہ گناہ کہیں بھی جا کر کرو، وہ نیکی کہیں بھی جا کر کرو، اس نیکی کو، اس گناہ کو کہیں بھی جا کر چھپا کر رکھ دو، کسی پہاڑ کے نیچے دفن کر آ جاؤ اس کو، کہیں آسمانوں کے اندر جا کر چھوڑ کر آ جاؤ، اس کو پھینک کر آ جاؤ، یأتی بها اللہ، قیامت کے دن اللہ تمہاری وہ نیکی بھی لے آئے گا اور تمہارا گناہ بھی لے آئے گا۔ یہ تم لوگوں سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اس لیے کہ اللہ بڑا باریک بین ہے اور اللہ خوب خبردار، اللہ کو سب پتہ، اللہ بھولتا نہیں۔ تو یہ زبردست ہے۔ دیکھیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے کے دل میں آپ اللہ کا خوف پیدا کریں گے تو وہ گناہ کسی وقت بھی بچہ نہیں کرے گا۔ اگر اپنا خوف پیدا کریں گے نا تو یہ وقتی خوف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تمہارے ہاتھ میں نے یہ چیز دیکھ لی، پھر میں تمہاری پٹائی کروں گا۔ اب وہ جب تک آپ دیکھ رہے ہیں بچہ وہ چیز اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، آپ کہیں خبردار یہاں سے اٹھنا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، تو جب تک آپ دیکھتے رہیں گے بچہ وہاں بیٹھا رہے گا۔ یہ وقتی خوف ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں اپنا ڈر بٹھائیں، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے، یہ ابتدا ہوتی ہے کسی چیز کا خوف بٹھانے کے لیے کہ آپ اپنا خوف بچے کے دل میں بٹھائیں، اور ماں باپ کا خوف ہونا چاہیے، یعنی بچہ اتنا نڈر نہ ہو جائے، اتنا بہادر نہ ہو جائے کہ ماں باپ کو کچھ نہ سمجھے۔ تو سب سے پہلا خوف ہے ماں باپ کا کہ بیٹا اگر تم نے یہ حرکت کی تو پھر میں سزا دوں گا تمہیں۔ اس سے بڑھ کر بچہ جب باہر نکلتا ہے، اسکول جاتا ہے، مدرسے جاتا ہے، کالج یونیورسٹی جاتا ہے، تو استاد کا خوف ہوتا ہے، اور استاد کو بھی چاہیے کہ اپنا خوف بٹھا کر رکھے۔ استاد بھی ایسا ماحول نہ پیدا کر لے کہ بچے استاد کو اپنا یار سمجھنے لگ جائیں اور اس یاری اور دوستی کے اندر تمام جو معاملات بگڑ جائیں۔ نہیں، استاد کا ایک مقام مرتبہ ہوتا ہے، اور استاد نے اس مقام مرتبے کو ڈر خوف کا جو ہوتا ہے وہ قائم رکھنا ہے۔ یہ بچے کی تربیت ہے، گھر میں آپ نے تربیت کی، باہر اس کو تربیت ہو رہی۔ لیکن تربیت کا سب سے بڑا جو پہلو ہے وہ اللہ کا ڈر اور خوف، کہ بچے کے دل میں یہ بٹھا دیں کہ بیٹا میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، تمہارا استاد تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے، عالم یا معلم یا قاری یا حافظ تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بس جس بچے کے دل میں یہ چیز بیٹھ گئی نا، اس کا بیڑا پار ہے، وہ بہترین فرد بن کر نکلتا ہے، ایک صالح ترین انسان بن کے نکلتا ہے، کامیاب ترین آدمی بن کے نکلتا ہے۔ اور جس کے دل میں نہ ماں باپ کا ڈر، نہ استاد کا ڈر، نہ اللہ کا ڈر، اس کو سمجھانا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے بچے بعد میں آگے جا کر جو ہے وہ اس صف میں شامل ہوتے ہیں جو صف ابو جہل کی یا فرعون کی صف ہوتی۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنائے۔ یا بنیا، اے میرے بچے، اقیم الصلاۃ، بیٹا نماز پڑھنی 7 سال کی عمر میں لے کر آئیں، اس کو پڑھائیں۔ 10 سال کی عمر میں فرض ہوتی ہے، نماز کے لیے عمر ہے، اور نماز کے لیے عمر ہے اور روزے کے لیے بلوغت ہے۔ جب تک
بچہ یا بچی بالغ نہیں ہوتے، روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن 10 سال کی عمر میں چاہے بالغ ہوئے ہیں یا نہیں، دونوں پر نماز فرض ہو گئی ہے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بچے نماز پڑھو۔ دیکھو اللہ کے نبی سفر میں نماز پڑھتے تھے، حضر میں نماز پڑھتے تھے، بارش میں نماز پڑھتے تھے، خوف میں نماز پڑھتے تھے، بارش طلب کرنے کی نماز پڑھتے تھے، نماز عیدین پڑھتے تھے، نماز جنازہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف ہوتی تو نماز پڑھتے تھے، خوشی ملتی تو نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بغیر مفر نہیں ہے۔ میرے بیٹے نمازی بن جاؤ، بچیوں کو بھی گھر میں ہی سکھائیں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور میرے بیٹے اپنی عمر کے حساب سے نیکی کا کام کرو، بچے کو نیکی سکھائیں۔ صدقہ کرنا ہے آپ نے نا، آپ بچے کے ہاتھ میں دیں، بیٹا یہ دے کر آؤ، یہ کام کرو، چھوٹے چھوٹے کام بچوں کے ہاتھ سے کروائیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ کام، یہ قرآن مجید وہاں رکھ کر آؤ، دیکھنا بیٹا قرآن مجید کو صحیح سے پکڑنا، یہ ہمارے بڑے بھی ایسے پکڑ کے جا رہے ہو، او بھائی قرآن مجید ہے، ذرا اس کو ادب سے پکڑو، بچے کو سکھائیں، یہ ڈیسک ہے، اب اس کا بھی ادب ہے نا، بیٹا اس پہ پاؤں نہیں رکھنا، اگرچہ پاؤں رکھنے سے کوئی گناہ نہیں ملے گا، ڈیسک ادب ہے نا، پاؤں رکھنے سے کوئی گناہ نہیں ملے گا، گناہ گار نہیں، لیکن اس پر قرآن رکھا جاتا ہے۔ یہ مسجد ہے، مسجد کا ادب کیا ہے؟ یہ عالم ہے، یہ قاری ہے، یہ حافظ ہے، یہ ہمارے امام ہیں، ان کا ادب کیا ہے؟ یہ تمام آداب کون سکھائے گا؟ ماں باپ۔ یہ لقمان کی وصیتیں ہیں، میرے بیٹے نیکی کا کام کرو، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے رکھو۔ اپنے دوستوں کے اندر یہ کام کرو کہ بیٹا نہیں نہیں یہ کام، اب کھیل رہے تھے ہم، اب نماز کا ٹائم ہوگا، چلے جی نماز پڑھ کے آئیں، یہ بچے آپس میں کریں گے، آپ بچوں کو سکھائیں، یہ بچوں کے کام ہیں، بڑوں سے نہیں کہا جا رہا اے میرے بیٹے نماز پڑھو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو تمہیں گالی دے تم نے بدلے میں گالی نہیں دینی، تمہیں اگر کوئی مار دیتا ہے تو تم نے اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، میرے بیٹے صبر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو بچے لڑ رہے ہیں، ذرا سا وہ مارتا ہے، وہ اس کا سر پھاڑ دیتا ہے، اس پر بڑے بڑے اس مسئلے میں کودتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں۔ کتنی لڑائیاں ایسی ہوئی ہیں جو بچوں کی بنیاد پہ شروع ہوئی ہیں اور گھر اجڑ جاتے ہیں، اس پر ایک دوسرے کے قتل کے جو در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو بچے کو چھوٹا ابھی ہے، اس کا خون اتنا گرم نہیں ہوا، اس کو سکھائیں بیٹا کہ گھر میں اتنی نہیں دکھانی، یہ بہادری نہیں ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، بس صبر کرنا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے عظمت والے کام ہیں۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دیکھیں سارے معاملہ سکھائے، میرے بیٹے لوگوں سے اپنا منہ نہیں ہٹانا، یعنی سامنے منہ کر کے بات کرنی ہے، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کر نہیں رہنا کہ لگے تمہیں کوئی چیز بری لگ رہی ہے، ناگواری کا احساس جو منہ پر ہے، نہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے سامنے اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنی ہے، خوش دلی سے ملنا ہے، اگر کوئی مصیبت غم پریشانی ہے بھی تو اس کو چھپانے کی کوشش کرنی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، بچے کو چلنا سکھائیں کہ بیٹا زمین پہ چلنا کیسے، تمہاری چال کے اندر عاجزی ہو، لگے کہ تم عاجزی کے ساتھ چل رہے ہو، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا، سینہ پھلا کے نہیں چلنا، گردن تان کے نہیں چلنا، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی ایسے کو پسند نہیں کرتا کہ جو تکبر کر رہا ہو، شیخیاں بگاڑ رہا ہو اور غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو رہا ہو۔ وقصد فی مشئک، چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، آرام آرام سے چلو، نہ بہت تیز کہ چلنے والا کہ اس کو کیا افتاد آن پڑی ہے، کیا مصیبت پڑی ہے کہ اتنا تیز چلتا ہے، اور نہ اتنا کہ لوگ کہ مریل ہے، مرا ہوا ہے، پاؤں نہیں اٹھے، اس سے چال جو ہے درمیانی۔ ارے اللہ کے بندو یہ قرآن ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں آئنسٹائن بتائے گا، اقوال زرعی کے اندر ملیں گے بزرگوں کی، یہ قرآن مجید ہے، اللہ کا فرمان ہے جو اللہ تعالی ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ چلنا کیسے ہم نے، میانہ روی، وقصد فی مشیک، میانہ روی کے ساتھ چلو، وغضض من صوتک، اپنی آواز کے اندر ذرا سی نرمی رکھو، نرمی رکھو، کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس زمین پر سب سے جو بری اور کریہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ جو بچے چلا رہے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے پر، ان کو سمجھاؤ کہ گدھوں کی طرح چلانا ہمارا کام نہیں ہے، ہم انسان ہیں، ہماری آواز میں اور گدھے کی آواز میں فرق ہونا چاہیے۔ گدھے کی جو آواز ہے وہ کانوں کو لگتی ہے، دل کو بری لگتی ہے، تو بچوں کو یہ کتنی زبردست باتیں ہیں، اگر ہم خود بھی سمجھ لیں، اپنی اولاد کو بھی آگے بیٹھ کے سمجھائیں، اور ایک دفعہ نہیں بار بار یہ سمجھائیں، بار بار یہ سمجھائیں، تو انشاءاللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کا نور بن جائے گی، دل کا سکون بن جائے گی، ہمارے سامنے ہی جب وہ چلے گی پھرے گی، لوگوں کے سامنے وہ نیکی کا حکم کر رہی ہوگی، نماز کی طرف جا رہے ہیں،
تو ایک باپ کا دل تو ویسے ہی بڑا ہو جاتا ہے جب اس کی اولاد کوئی نیک کام کرتی. آپ کا بچہ فرسٹ آتا ہے، آپ کتنے خوشگوار ہوتے ہیں. اور اگر کل قیامت کے دن آپ کا بچہ فرسٹ آ گیا تو کتنی خوشی ہوگی کہ ہمارا بچہ ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم ہے. یہ حافظ قرآن نہ بھی ہو، عالم نہ بھی ہو، صالح انسان تو بنے، یعنی نمازی بننے کے لیے حافظ ہونا ضروری نہیں ہے یا عالم بننا ضروری نہیں. نماز تو سب پر فرض ہے. نیکی کا کام تو جو آپ سن رہے ہیں، آپ کتنی باتیں آپ نے سنی، اگر ایک بات بھی آپ آگے پہنچا دیتے ہیں تو یہی تو نجات ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے.